جانا کہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے. یہ پیران پیر ہے, یہ سرکار غوث العظم ہے. آج 11ویں شریف ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کون سی فاتحہ مت کرتے مت کرو, لیکن پیران پیر کی 11ویں شریف ضرور کرنا. یہ پیران پیر کی 11ویں دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے باعث نجات ہوں گی, باعث نجات ہوں گی. پیران پیر کی 11ویں لوگوں کے اعتراضات شروع ہوتی ہے, حرام ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, 11ویں کا کھانا بدعت ہے. سامنے رکھ کے فاتحہ مت دلاؤ. بھائی سامنے رکھ کے نہیں دلائے تو پیچھے رکھ کے دلاؤ, مگر فاتحہ تو دلاؤ. سامنے رکھ کے اگر نہیں دلاتے ہو تو پیچھے رکھ کے دلاؤ. ہو جاتی کیا فاتحہ؟ ہو جاتی نہیں, ہماری فاتحہ عرش تک جاتی, ہماری فاتحہ عرش تک جاتی. اور ہم سامنے رکھ کر کھانے پر دم کر رہے ہیں. قرآن کی آیت, سرکار مدینہ کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں جس کھانے پر قرآن پاک کا کلام پڑھ دیا گیا ہے وہ کھانے شیطان نہیں کھاتا ہے, وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا ہے. تو ہم سرکار غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ہماری آنے والی نسلیں پیران پیر کے عاشق ہوں گے, اور 11ویں شریف مناتے تھے, مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ. کوئی کچھ بھی کہہ لے, کوئی کچھ بھی کہہ لے, ہمارا عقیدہ, ہماری تو روایتوں میں ہے کہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ بروز محشر, بروز قیامت نور کے ممبر لگائے جائیں گے, نور کے ممبر, اور ایسے چمکدار چہرے ہوں گے سورج کے مانند ان کے چہرے چمکتے ہوں گے. میدان محشر کہے گا کیا یہ نبی ہے, کیا یہ رسول ہے؟ ندا آئیں گی یا نہ یہ نبی ہے نہ یہ رسول ہے, یہ غلام مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ کے ولی ہے, یہ غوث اعظم ہے ممبر پر, یہ خواجہ اعظم ہے ممبر پر, یہ محبوب الہی ہے ممبر پر. ہماری تو اتنی حقیر ہے, ہم تو اتنے عبادت گزار نہیں ہے, ہم تو اتنے تقوی والے نہیں ہیں, ہم تو ان کے نام لینے والے ہیں. ہمارا ہاتھ تو گندا ہے, لیکن ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ان کا ہاتھ تو پاک ہے, ان کا ہاتھ تو بڑا ہے. انشاءاللہ یا دنیا میں ان کے کہلا رہے ہیں, انشاءاللہ بروز محشر غلام غوث اعظم میں سارے خاطر اٹھیں گے, غلام چشتیوں میں معین الدین چشتی کے سارے ہم غلام اٹھیں گے انشاءاللہ. ہم غوث اعظم کے کہلانے والے ہیں. ہماری نسبت سرکار فرماتے ہیں جو جس کو چاہنے والا ہوگا قیامت میں اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں, انشاءاللہ حشر میں ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے, انشاءاللہ ہم ان کی قدم پاک پکڑ کر اٹھیں گے. میں آپ سبھی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نوجوان حضرات کا اجتماع متاثر کر دیا جا رہا ہے. گلی گلی نماز کا کھمبا لے کے, نماز دین کا ستون ہے, نماز دین کا ستون ہے, بے شک نماز دین کا ستون ہے, لیکن پہلے ایمان کی زمین پیدا کر, اس کے بعد نماز کا کھمبا لا کے ڈال. کیا پیدا ہے کہ ایمان کی زمین ہی پیدا نہیں ہے, یہ بھی زمین ہی نہیں ہے, لیکن پھر رہا ہے کھمبا نماز کا. ارے تیری نماز سے عبادت سے زیادہ تیرے منہ پہ پھینک دیے جائیں گے. کیا وجہ ہے تیری؟ کیونکہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے ایک ولی سے دشمنی مجھ سے اعلان جنگ ہے. کرتے اللہ سے جنگ, اللہ سے جنگ. اللہ فرما رہا ہے میرے ایک ولی سے دشمنی, اعلان جنگ ہے, میں جنگ کروں گا جو میرے ایک ولی سے دشمنی کرے گا. ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی اندر ہے اتنی کہ ہم اللہ سے جنگ کریں تو ولیوں سے دشمنی کرنا چھوڑ دو, ولیوں کے وفادار ہو جاؤ. آپ اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف ہر جنے جمعے کو پڑھتے ہیں. میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ سورہ کہف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے, معلوم ہوگا کہ کیا چیز ہے اصحاب کہف. کون تھے اصحاب کہف؟ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے 7 ولیوں کا نام ہے. ایک 7 ولیاں تھے بنی اسرائیل کے, اور وہ لوگوں کے وہاں پر گناہ ہو رہا تھا, وہ پیچھے پیچھے چلے گئے, غار میں چھپ گئے, لیکن ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی تھا, ان کے پیچھے ایک کتا چلا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے 200 سال 100 سال اصحاب کہف کو سلا دیا, اور ساتھ وہ کتوں کو بھی سلا دیا, اور معلوم ہے کہ وہ کتا جنتی ہے. اصحاب کہف کا کتا جنتی, اصحاب کہف جنتی, اصحاب کہف ولی ہے, اصحاب کہف رسول نہیں ہے, اصحاب کہف نبی نہیں ہے, اصحاب کہف بنی اسرائیل کے ولی ہیں, اور ان کے در پہ بیٹھنے والا کتا جنتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے امتیوں میں سرکار غوث العظم ہے, ولیوں کے امام, اور ہم غلام ان کے در کے کتے ہیں, ان کے در کے گزار
ہمارے ٹکڑوں پہ وہ عطا کرتے ہیں تو ہم نوازے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے، ہم ان کی در پہ پہرے داری کرتے ہیں، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ 11ویں شریف کرنا اور کرتے رہنا اور اپنی اولاد کو بھی راغب کرنا۔ کیوں 11ویں شریف کرتے ہیں؟ یہ پیران پیر کی منسوب ہے، سرکار غوث پاک کے حوالے سنانا۔ پیران پیر کے کئی سال ایسے گزرے ہیں، ان کے مجاہدے اور ان کی عبادتیں سنانا۔ لوگ کہتے ہیں ایسا کیسا ہو جاتے، آپ ان کو سنائیے کہ پیران پیر کیسا پیران پیر ہوئے، غوث العظم کیسا غوث العظم ہوئے۔ آپ ان کو سنائیے کہ وہ سارے ولیوں کے امام ہیں، سارے ولیوں کے سلطان ہیں، قیامت تک جتنے ولی آئیں گے ان سب کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے لیکن ولایت کا سلسلہ جاری ہے، قیامت تک ولایت کا سلسلہ جاری ہے، قیامت تک ولی آئیں گے اور ان سب کی گردنوں پہ پیران پیر کا قدم ہے۔ خواجہ اعظم کو جو ہندوستان کی سلطنت ملی ہے وہ غوث العظم نے ہی عطا کی ہے۔ جس کو سلطنت ملی ہے، جس کو ولایت ملی ہے، خطبیت ملی ہے، وہ پیران پیر کے صدقے طفیل سے ملی ہے۔ میں مولا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اغفر لأمتی سیدنا مولانا محمد، اللهم ارحم امتی سیدنا مولانا محمد، اللهم انصر امتی سیدنا مولانا محمد، اللهم اسلم امتی سیدنا مولانا محمد، اللهم تجاوز عن امتی سیدنا مولانا محمد، اللهم فرج عن امتی سیدنا مولانا محمد، اللهم علق بین امتی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، آپ سبھی سے گزارش کرتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ خاص طور پر دعا کریے، سرکار کی بارگاہ میں معروضہ عرض کریے، سرکار کے اہل بیت کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں ان فلسطین معصوم مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیے، اور بالخصوص جو فلسطین کا جو پروڈکٹ ہے جیسا کہ تھمسا، پیپسی، جتنے اسرائیل پروڈکٹ ہیں ان سب کو بائیکاٹ کریے۔ وہ سب سے بڑا، اگر ان کی کمر کو توڑنا ہے تو سب سے بڑی چیز ہے جو ان کے پاس سے ہمارے کو مال آ رہا ہے ساری دنیا میں، ہم ان سب کو بائیکاٹ کریں۔ ایسا مت سوچئے کہ میں یہ ایک تھمسا پینے کی وجہ سے کیا ہوں گا، کیا نہیں ہوں گا۔ آپ ایک ختم کریں گے تو ان کی ساری جتنے وہ لوگ سپلائی کرتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اس سے فائنینشلی ان کے پاس جو پیسہ آئے گا وہ سب رک جائے گا، اور یہ پیسوں سے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، معصوم کے لیے بم وغیرہ لے کر وہ ہمارے مسلمانوں کے سینوں پہ مار رہے ہیں۔ میں سبھی گزارش کرتا ہوں کہ ڈیری ملک ہو یا نیسلے ہو یا تھمس اپ ہو یا پیپسی ہو، جتنے بھی یہ ہے، ٹینک ہو، میگی بار پروڈکٹ ہے جو اسرائیل پروڈکٹ ہے، آپ سب ان کو بائیکاٹ کریے، اپنے گھر میں وہ مت لائیے، اپنے معصوم بچوں کو مت دیجیے۔ وہ لوگ دیکھیے کہ معصوم بچوں کے لاش بکھرے ہوئی ہیں، وہ ابھی دنیا میں آئے ان کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ پڑے ہوا ہے، کسی کا پیر پڑا ہوا ہے، باپ مر گئے بچے یتیم ہو گئے، ماں مر گئی بچے یتیم ہو گئے، ایک کی لاش ادھر پڑی ہوئی ہے، گھر تباہ تاراج ہو گئے۔ ایسا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ آپ کا کام ہے، ہم تو دو کام کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے پاس پروڈکٹ جو آ رہا ہے وہ اس کے بارے میں ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات بائیکاٹ کریے۔ اور دوسرا اعلان، سرکار غوث پاک کے موئے مبارک یہاں پر لائے گئے ہیں، سرکار پیران پیر سرکار غوث پاک کے موئے مبارک ہیں یہاں پر، امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے میں عطا ہوئے، سو یہ پیران پیر کے آثار مبارک ہے۔ آپ حضرات سنت کے بعد صلاۃ والسلام ہوں گے، اس کے بعد زیارت کرتے ہوئے تشریف لے جائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔